بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ہم پہلے سیاسی اور مذہبی حالات تو بیان کر چکے ہیں۔ اب جزیرۃ العرب کے اجتماعی حالات اور اخلاقی حالات کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اجتماعی حالات کی۔ عرب مختلف طبقات میں بٹے ہوئے تھے، جس کا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل تعلق نہیں تھا یا بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ چنانچہ جو طبقہ اشراف تھا یا جس کو اشرفیہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ خاصا ترقی پذیر تھا۔ عورت کو بڑی خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا احترام اور تحفظ بھی کیا جاتا تھا، اور اس کے راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ اور جب کسی آدمی نے اپنا شجاعت اور اپنی عزت کو ظاہر کرنا ہوتا تو وہ عورت کے نام سے یعنی کہ اپنی والدہ کے نام سے ہی اس کو پکارا جاتا تھا۔ تو یہ عورتیں کی وجہ سے ہی قبیلے آپس میں لڑ پڑتے اور قتل و غارت کی لمبی ایک کہانی شروع ہو جاتی، اور پھر اگر عورت چاہتی تو ان کے درمیان صلح بھی کروا سکتی تھی۔ یہ تو اشرفیہ کی عورتوں کے حالات تھے۔ اور دوسری بات کہ عورت نکاح کے لحاظ سے ان کا کیا تعلق تھا۔ نکاح ان کا ایسے ہی تھا اشرفیہ میں کہ جیسے ایک ولی کے پاس کسی کی بچی بیٹی کا اس کے پاس بھیجا جاتا تھا، نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تھا، تو وہ نکاح کے لیے راضی ہوتا تو پھر باقاعدہ اس کو نکاح اس وقت اس کے عقد میں دے دیا جاتا۔ تو اس کی دوسری جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ مرد اور عورتوں کا آپس میں کوئی سسٹم کوئی حالات نہیں تھے، جو جہاں چاہتا بدکاری اور فحاشی اور زناکاری باقی ہر طرف عام تھی۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح 4 قسم کے تھے، یعنی کہ اس وقت 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ پہلا نکاح جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا ہے کہ نکاح کا پیغام دیا جاتا اور پھر وہ نکاح کے لیے وہ راضی ہوتا اس کا ولی، پھر اس کی منظوری ہوتی، منظوری کے بعد حکمہ دے کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت کو جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی کہ اس کے ساتھ زنا کرو، اور پھر وہ اس سے لگ تھلگ رہتا، اس کے قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ جس آدمی سے وہ زنا کر رہی تھی اس سے اس کو حمل ٹھہر جاتا۔ جب حمل واضح ہوتا تو اس کے بعد اگر اس کا شوہر چاہتا تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتا، بلا لیتا، نہیں تو اس کو نہیں چاہتا تو نہیں بلاتا تھا۔ اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی، جو لڑکا پیدا ہوتا تھا، اس کو بڑا شریف اور باکمال سمجھا جاتا تھا، اور اس نکاح کو اس وقت نکاح استباس کہا جاتا ہے، اور اس کو آج کل ہندوستان میں نیوگ بھی کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم ایک جماعت کٹھی ہوتی اور وہ سب کے سب عورت کے ساتھ بدکاری کرتے، مختلف جو وہ مرد تھے وہ بدکاری کرتے رہتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی، حاملہ ہونے کے بعد اس کی جب بچے کی پیدائش ہوتی، پیدائش کے کچھ دن کے بعد وہ سب کو بلاتی، اور یہ ان کا اصول تھا کہ وہ سب آتے، کوئی کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی نہ آتا، وہ سب آتے، اور پھر اس کے جس کو چاہتی اس کو کہہ دیتی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، تو پھر وہ اس کے نکاح میں چلی جاتی اور وہ اس کی اولاد اس کی ہو جاتی، تو لہذا اس کا جو بھی اولاد ہوتی وہ اس کو مان لیتا۔ چوتھی حالت یہ تھی کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے کوئی انکار نہ کرتی۔ یہ رانیاں ہوتی تھیں جن کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا تھا، ان کے اوپر جھنڈیاں لگی ہوتی تھیں، جس کا جب مرضی دل چاہتا وہ جاتا اور زنا کرتا، بے دھڑک اس کے پاس جاتے۔ تو جب یہ حملہ ہو جاتی تھیں اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس، یہ جتنے کے ساتھ اس نے زنا کیا ہوتا تھا وہ سب کو اپنے پاس بلاتی اور ان کو بوتی، پھر اس کے پاس ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا
تو پھر قیافہ شناس ان مردوں کو دیکھتا اور اس بچے کو دیکھ کر پھر وہ اس کو بتاتا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو پھر وہ اس کا بیٹا یا اس کا لڑکا مان لیا جاتا، تو کسی کی ضرورت نہیں تھی اس سے انکار کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو جاہلیت کے سارے نکاح جو ہے وہ ختم کر دی اور اسلامی نکاح کا رواج باقی رہا۔ عربوں میں عورت کے اس حوالے سے کوئی حالات ایسے اچھے نہیں تھے، کوئی جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھی، یہ یعنی کہ وہی سسٹم تھا۔ بعض یعنی کہ قبائلی جنگوں میں غالب آنے والے قبیلے، یعنی کہ عورت کی یہ تھی کہ غالب آنے والے جو قبیلے تھے، مغلوب قبیلے کی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیتے اور ان کے ساتھ ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے، تو یہ ان کی ایک حالت تھی۔ مگر ان سے حرم میں رہنے والی عورتوں سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی وہ ساری زندگی بھر ایک شرمندگی کی زندگی بسر کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں مختلف بہت زیادہ بیویاں رکھنے کا بھی رواج تھا، معروف تھا کہ، اور یہ بھی ان کے اندر تھا کہ ایک وقت 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں بھی وہ رکھ لیتے تھے، یعنی کہ 2 سکی بہنیں ایک ہی جو مرد ہے اس کے ساتھ نکاح کرتی، اور باپ کے طلاق دینے کے بعد یا فوت ہونے کے بعد اس کا جو بیٹا تھا وہ اپنی ماں سے بھی نکاح کر لیتا، ستیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا، اور طلاق کا اختیار ہمیشہ ہی مرد کو حاصل تھا۔ زناکاری تو تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ انسانوں کی کوئی قسم ایسی نہیں تھی جو اس سے مستثنیٰ ہو۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں، جیسے ہر وقت میں کوئی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اس گندے جو چکر تھا اس سے بچے بھی رہتے تھے، مگر پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابلے میں نسبتاً اچھا بھی تھا۔ اصل مصیبت لونڈیوں کی تھی، تو ایسے لگتا ہے کہ اہل عرب جاہلیت غالب تھی اور برائی کی طرف وہ زیادہ اس کے تھے، جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے سنی ابن داؤد کی کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہے جس کی بیوی ہے، یعنی کہ وہ عورت جس کے نکاح میں ابھی چلی گئی ہے اس کا ہی ہے، تو چاہے وہ لونڈی ہو یا کوئی اور ہو، زنا کا جو پتھر ہے وہ ابھی پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زامہ کے درمیان زامہ کی لونڈی سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا عبد الرحمن بن زامہ کے بارے میں بھی جھگڑا ہوا کہ یہ میرا ہے، اس نے کہا میرا ہے، تو یہ نہیں کہ اس قسم کے حالات تھے اس وقت عربوں کے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسا معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو لڑکیوں کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتے تھے اور ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور فکر فاقے کی وجہ سے اولاد کو مار بھی دیتے تھے اور بڑے سنگتری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو ان کے اندر یہ طبقہ بھی موجود تھا، مگر یہ نہیں کہ وہ سب لوگ ہی اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، کچھ طبقہ تھا کیونکہ ان کو جنگوں کے لیے اپنے بچوں کو یا نوجوانوں کی ضرورت بھی ہوتی تھی، یہ ان کا بھی ان کو احساس تھا۔ پھر یہ کہ ان کی ایک اندر ایک اور خرابی تھی کہ یہ قبیلے کے لیے جیتے تھے اور قبیلے کے لیے مارتے تھے، یہ اس کے رسم و رواج کے اوپر عمل کرتے تھے، کوئی اجتماعیت یا کوئی انسانیت یا کوئی اور چیز ان کے اندر نہیں تھی، بس قبیلہ جو چاہے وہ صحیح ہے یا چاہے وہ غلط ہے وہی تھا۔ جیسا کہ ایک عربی میں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اس کے معنی میں ابھی وہ اصطلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے ہوئی، یعنی کہ بعد میں اسلام نے ان کو آپس میں مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور حق اور سچ کی پہچان دے دی۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، اور قبیلوں کی لڑائی کی یہ حالت تھی کہ
اوس اور خزرج، یہ آپ نے سنے کہ آگے کہ ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں تھی اور ان کی جنگیں سالوں سال چلتی رہتی تھیں۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالات بہت کمزور تھے، بہت پستی میں گرے ہوئے تھے، جاہلیت اپنے عروج پر تھی، خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر مٹی اور پتھر سے اچھا سلوک کیا تھا عورت کی نسبت۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانہ، یعنی کہ ہر وقت ان کا کام یہ تھا کہ اپنی رعایا سے خزانہ کیسے لینا ہے اور مخالفین کے خلاف لڑنا کیسے ہے، ان کی اکثر پلاننگیں یہی ہوتی تھیں۔